السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ حضرات اس حقیقت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطبہ سر عام سر محفل اسٹیج پر کھڑے ہو کر ممبروں پر بیٹھ کر کے کس طریقے سے صریح اور صاف جھوٹ بولتے ہیں، اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے عوام کے ذہن و دماغ میں علماء اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند کے خلاف نفرت اور زہر بھرتے ہیں۔ چاہے زہر بھرنے کے لیے، نفرت بھرنے کے لیے پہاڑ کے برابر بھی جھوٹ بولنا پڑے، جھوٹ بولنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے۔ ایسے نمونے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایک نمونہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ یہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والا خطیب کس طریقے سے علل اعلان جھوٹ بول رہا ہے، عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایسی ویسی شخصیت نہیں، بلکہ عالمی لیبل پر پوری دنیا میں جو مشہور شخصیت ہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا نام لے کر دیکھیں کس طریقے سے زہر پھیلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے اس خطیب کے جھوٹے بیان کو سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبصرہ اور آپریشن کیا جائے گا۔ آپ دیکھنے میں طارق جمیل کو کہ گنبد خضرا شریف کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کو گرانا جائز ہے، یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے اور توڑ دیا جائے، یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے اور بالکل صحیح بات ہے۔ مرنا چاہے اللہ موت نہ دے دے ہمیں۔ تو سنا آپ نے، مولانا طارق جمیل صاحب کا نام لے کر کے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ گنبد خضرا کو توڑ دیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو گنبد بنا ہوا ہے، گنبد خضرا کہتے ہیں، ہرا گنبد کہتے ہیں، اسے توڑ دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کا ایک حصہ سنایا اور یہ بتانے کی کوشش کی، دیکھو کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسا کہا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں پوری سچائی کیا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ نہیں کہا ہے کہ گنبد خضرا کو توڑ دیا جائے۔ دراصل مولانا طارق جمیل صاحب علماء حق علماء دیوبند کی قربانیاں اور ان کی خدمات کو عوام کے سامنے بتا رہے ہیں۔ ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ جب سعودی عرب میں سعودی نجدیوں کا قبضہ ہو گیا، جو موجودہ سرکار ہے، ان کے جو باپ دادا ہیں، سن 1921 میں جب ان کا قبضہ ہو گیا، مدینہ شریف میں جو قبرستان ہے جنت البقیع، اس میں جو بزرگوں کی قبریں تھیں، ان پر گنبد بنے ہوئے تھے، سب توڑوا دیا گیا۔ لیکن جب باری آئی گنبد خضرا کی تو اسے توڑنے کا بھی پلان وہ بنا رہے تھے، لیکن چونکہ اس گنبد سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق تھا، اسے توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسے توڑنے کے لیے کسی نے مشورہ دیا کہ حج کے موقع پر جب پوری دنیا کے علماء تشریف لائیں گے تو ایک پروگرام رکھا جائے، اس پروگرام میں اس پر چرچا کر لیا جائے، علماء کی کیا رائے ہوتی ہے اس رائے کو جان لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علماء عرب کا یہ کہنا تھا کہ گنبد کو توڑ دیا جائے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبروں پر گنبد نہ بنایا جائے، قبروں کو پختہ نہ کیا جائے۔ اسی کو بنیاد بنا کر کے تمام قبروں کو توڑ دیا گیا تھا۔ علماء دیوبند میں سے اور ہندوستان کی طرف سے ترجمان بن کر کے گئے تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حضرت علامہ ظفر عثمانی یا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے شاندار خطابت کی، تقریر کی، اور ایسی لاجواب شاندار تقریر کی کہ اہل عرب کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کو نہیں توڑا جائے گا۔ اس کے بعد علماء حق علماء دیوبند کی فتح ہوئی، علماء دیوبند کی ترجمانی کام آئی، اور آج اگر گنبد خضرا اپنی جگہ پر صحیح سلامت باقی ہے، چمک دمک رہا ہے، تو علماء حق علماء دیوبند کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ بہرحال بات یہ ہوئی جسے مولانا طارق جمیل صاحب کہنا چاہ رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا ہے، گنبد بنانے سے منع کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب اور قبروں پر بنے ہوئے گنبد کو توڑ دیا گیا تو روضہ انور کو بھی توڑ دیا جائے۔ یہ کہنا تھا علماء عرب کا، یہ کہنا تھا جو نجدی تھے، جو وہابی علماء تھے، جو گنبد کو توڑنا چاہ رہے تھے، ان کے دلائل تھے، یہ ان کی بات کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی۔ ظاہر سی بات ہے جب قبروں پر بنے ہوئے گنبد کو توڑنا جائز ہے، توڑ سکتے ہیں،
یا بنانے سے منع کیا گیا ہے تو ان کو توڑ دیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جو گنبد بنا ہوا ہے یہ بھی قبر پر بنا ہوا ہے، اسے بھی توڑ دیا جائے۔ تو اس طریقے سے ان کی بات کو نقل کر رہے تھے۔ آپ اگر پورے بیان کو سنیں گے تو یہی بات ملے گی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ لیکن بریلی مذہب کے خطیب نے خیانت سے کام لیتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک حصے کو بنیاد بنا کر ساری تقریر کر ڈالی اور عوام کو گمراہ کر دیا، سر عام سر محفل اسٹیج پر بیٹھ کر اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ پوری بات سن ہی لیجئے۔ مولانا شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے تھے، ہندوستان کی ترجمانی کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو گنبد بنا ہوا ہے یہ قبر کے اوپر بنا ہوا نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آج بھی اسی طریقے سے مٹی کی قبر ہے جس طریقے سے حضور کے زمانے میں تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں دفن کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت انبیاء کرام کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ جو پہلے سے بنا ہوا تھا، اسی حجرے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنائی گئی ہے۔ بعد کے حکمرانوں نے اسی حجرے کے اوپر گنبد بنایا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور کی قبر پہلے سے ہے اور جس کمرے میں حضور کی تدفین ہوئی ہے وہ کمرہ پہلے سے موجود ہے، البتہ اس کمرے کو باقی رکھنے کے لیے جدید طریقے سے مزین کر دیا گیا، اسے مضبوط کر دیا گیا۔ اب اسی حجرے کے چھت کے اوپر گنبد بنایا گیا ہے۔ تو یہ حقیقت میں کسی قبر کے اوپر گنبد بنایا نہیں گیا، اس لیے اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے گنبد خضرا، اس کے باقی رکھنے میں ہی ادب ہے، اس کو توڑنے میں بے ادبی ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوئی، اس کے علاوہ اور مزید باتیں ہوئی۔ بہرحال آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو گنبد بنا ہوا ہرا گنبد، علماء حق علماء دیوبند کی اس تقریر کی بنا پر آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ الحمدللہ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر مدینہ شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر ہرے رنگ کا چمکتا دمکتا گنبد ہے، باقی ہے، تو ہمارے علماء حق علماء دیوبند کی وجہ سے باقی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، خاص کرم ہے۔ علماء دیوبند سے اللہ رب العزت نے ایسا کام لیا کہ قیامت تک اس کارنامے کو سراہا جائے گا۔ وہ لوگ فکر کریں جو گنبد خضرا کا نام لے کر کے اپنی روٹی سیک رہے ہیں۔ اب چلیے ہم اصل مدعے پر آتے ہیں۔ تو آپ نے ہماری پوری بات سننے کے بعد یہ جان لیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب گنبد خضرا کو توڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں جسے آدھا ادھورا نقل کر کے اس بریلی مذہب کے خطیب نے دھوکے بازی سے کام لیا ہے، اپنے مذہب کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جھوٹ سے کام لیا ہے، اپنے عوام کو ورغلانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے اور اپنا دھندا جاری رکھنے کے لیے۔ ویسے اس سلسلے میں آپ حضرات کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک یہ سچائی پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔